بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ 3 کام دین اسلام کے حوالے سے کرنے کے ہوتے ہیں اور 3 کام ایسے ہیں جن سے بچنا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول آپ کو دیں اس کو لے لیں، مضبوطی سے تھام لیں، اور جس سے روکیں اس سے رک جائیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو دیں نبی، یہ 3 قسم کی چیزیں ہوں گی، اور وما نہاکم، جن سے روکیں وہ بھی 3 قسم کی چیزیں ہوں گی۔ جو کرنے کے 3 کام ہیں وہ کون سے ہیں؟ ان میں نمبر 1 جو آپ علیہ السلام نے فرما دیا، قولاً آپ نے فرما دیا کہ یہ کام فلاں کرنے کا ہے، آپ کیجئے، اور ترغیب دے دی، حکم دے دیا یہ کام کرنے کا ہوتا ہے تو اس کو کیا جائے۔ اب اس میں آگے درجے ہیں، کوئی فرض ہوتا ہے، کوئی واجب ہوتا ہے، کوئی سنت ہوتا ہے، کوئی مستحب کے درجے میں آ جاتا ہے وغیرہ۔ اسی طرح دوسرا وہ کام جو کرنے کا ہے وہ ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے کر کے دکھایا، عملاً آپ نے کر کے دکھایا، اور وہ آپ کے ساتھ خصوصیت بھی نہیں تھی، خاص بھی نہیں تھا وہ آپ کے ساتھ، یعنی وہ آپ کے ساتھ خاص نہیں تھا، آپ کی خصوصیات میں سے بھی نہیں تھا۔ اگر خصوصیات میں سے ہے تو پھر وہ بھی ہمارے لیے یعنی عمل کے لحاظ سے حجت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نبی کی ذاتی خصوصیت میں داخل ہے۔ اسی طرح تیسرا جو ہے، مثلا آپ علیہ السلام نے کہ جو چیز کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا اور اس میں آپ علیہ السلام نے اس کی گرفت نہیں فرمائی، اس کو روکا نہیں ہے، اس کو تقریری کہتے ہیں۔ تقریر مطلب آپ نے اس کو دیکھ کر خاموش رہے، تو خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کام ٹھیک تھا۔ اگر وہ ٹھیک نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام لازماً اس کی اصلاح فرماتے۔ جس طرح آپ علیہ السلام نے ساری زندگی دھوتی پہنی ہے اور شلوار استعمال نہیں کی عادتاً، تو اب کسی کو دیکھا شلوار پہنے ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اس پر خاموش رہے، تو آپ کی خاموشی نے بھی اس کو کیا بنا دیا؟ جائز کر دیا، اس کو یعنی اس کا جواز بتا دیا۔ تو یہ 3 کام ہیں کرنے کے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ وہ 3 کام جن سے روکنا چاہیے، وَمَا نَهَاكُم میں جو داخل ہوں گے۔ مثلا ایک تو وہ ہے کہ جسے آپ علیہ السلام نے روکا، اب وہ روکنے کے اعتبار سے چند قسم کے انداز ہوں گے، الفاظ ہوں گے۔ مثلا مت کرو، یہ فرمایا ہو آپ علیہ السلام نے، لا تفعل، لا تعمل، لا تفعلو، اس قسم کے لفظ آپ نے فرمایا ہو۔ یا نہا آیا ہوگا کہ روکا آپ علیہ السلام نے، یا منع آیا ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے منع کیا، یا لعن آیا ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ تو یا دیکھ کر آپ علیہ السلام جو ہے غصے ہو گئے ہوں گے، غصے ہوئے ہوں گے، تو یہ غصہ ہونا بھی اس بات کی علامت ہوگی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس میں یہ جو پہلے میں نے بیان کیے کہ 3 کام بچنے کے، اس میں جسے روکا، روکنے کے اعتبار سے مت کرو یا نہا کا لفظ آیا، منع، لعن، یہ تو ہو گیا پہلا۔ اس میں دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے زبان سے تو نہیں روکا، لیکن دیکھ کر غصے ہو گئے، حال سے روکا، تو یہ غصہ ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا اس میں وہ ہے نہ کرنے کا کام کہ جس میں آپ علیہ السلام کے دور میں اس کا کوئی باعث، سبب، محرک موجود تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے پھر بھی قابل توجہ نہیں سمجھا اس کو اور نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون گزر گئے، انہوں نے نہیں کیا، تو بعد میں آگے اگر کوئی اس کو ایجاد کرتا ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا، وہ دین نہیں ہوگا، وہ دین نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ لے لیں عید میلاد النبی۔ اب عید میلاد النبی آپ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے عید منانا، باقاعدہ اس کو مذہب کا نام دینا، مذہب کا رنگ دینا، اس پر قرآن کی آیتیں پڑھنا، احادیث پڑھنا، اس قسم کی باتیں، اور عید میلاد النبی کے عدم قائلین کو معاذ اللہ ابلیس کہنا، شیطان کہنا اور ان پر فتوے لگانا، تو یقیناً یہ جو ہے ایک قسم کی جہالت اور گمراہی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ عید میلاد کے لیے جو سبب ہے وہ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت جب اس وقت ہو چکی، آپ علیہ السلام کے صحابہ بھی بعد میں جب وہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا، صحابہ بھی آ گئے، اور محبت بھی ان کو ساری کائنات سے زیادہ اتم درجے میں آپ علیہ السلام سے تھی۔ آپ علیہ السلام سے محبت میں وہ امت سے بہت بڑھ کر تھے، اور عملی قربانیوں میں، خدمات میں، جذبوں میں، لیکن اس کے باوجود جب ان صحابہ کو یہ بات نہیں سوجی، نہ آپ علیہ السلام نے ان کو اس حوالے سے جو ہے یہ فرما دیا کہ کسی کی وفات
یا کسی کی ولادت کے حوالے سے دن منانے کا تصور اسلام میں ہوتا ہے، ایسی کوئی تعلیمات آپ علیہ السلام نے نہیں دی۔ اب بعد میں کوئی آ کے یہ کہے جی ہمیں محبت بہت زیادہ ہے اور سبب قرار دے اس کے لیے آپ علیہ السلام کی ولادت کو، تو یقیناً یہ جہالت ہوگا۔ اور جب اس وقت یہ سبب موجود بھی تھا، محرک باعث موجود بھی تھا، اور محبت ہم سے بڑھ کر تھی، لیکن پھر بھی یہ کام نہیں ہوئے، اب بعد میں کوئی آدمی اس سبب کو لے کر اور اپنی محبت کا لیبل لگا کر جو ہے وہ اس قسم کی چیزوں کو جائز نہیں کر سکتا۔ تو یہ 3 کام ہو گئے کرنے کے، اور 3 کام ہو گئے بچنے کے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔